میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم کا عمل بڑا نقصان دہ ہے۔ میں اگلے جمعے پہ بھی یہ بات آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا۔ یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ یہ جو ہمارے داروں پہ ہمارے ڈیروں پہ بچے لائنوں میں شاپر بنا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ان لوگوں سے میں عرض کروں گا جو 4 بوٹیوں کی خاطر اپنے بچوں کی دن بھر کی خوشی ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا وہ دن ایسا ہے کہ جب ان کو عیدی ملتی ہے وہ غبارے لیتے ہیں، وہ لچھے لیتے ہیں، وہ کوئی اپنی شغل کی چیزیں، کوئی پٹاخہ لے لیا، کوئی کھلونا لے لیا، تو وہ لے کے اس دن انہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ تو بچوں کی جو مائیں ہیں نا وہ ان بچوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں۔ وہ دیکھو فلاں نے اتنا اکٹھا کر لیا، تم کھیل رہے ہو، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے۔ تو بچے کے ذہن میں غربت اور بچے کے ذہن میں مانگنا، اس کو ٹھونسے نہیں۔ سب سے پہلے وہ والدین جو بچوں کو شاپر دے کے سمجھا دیتے ہیں فلانے دی وڈی قربانی ہے، فلانے دی باکری قربانی ہے، فلانے میں پائے آکھے نے، فلانے میں چامپاں آکھی نے، فلانے میں کلیجی آکھی ہے، فلانے نہیں۔ بچوں پہ یہ چیزیں نہ تھوپیں۔ بچوں کو عزت نفس کے ساتھ جوان ہونے دیں، ان کو پوری خود اعتمادی کے ساتھ جوان ہونے دیں۔ اپنے بچوں کو شاپر دے کے کبھی بھی قربانی کا گوشت مانگنے کے لیے نہ بھیجیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ تقسیم کرتے ہیں، اگر بچے آ بھی گئے نا لینے کے لیے تو ان کو جو ہے نا وہ نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو دڑکے نہیں، بیٹھ جاؤ، او کھلو جاؤ، او چپ کرو، او یہ کرو، نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اگر فقیر نہ ہو تو دنیا میں سخی بھی کوئی نہ ہو۔ سوالی کسی کے دروازے پہ لینے نہیں آتا، اگلے کو سخی بنانے آتا ہے۔ یہ ایک سوچ کا روپ ہے، یہ سوچ کا روپ ہے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی نہ آئے تو آپ کبھی سخی بھی نہ کہلائیں۔ اگر شاگرد نہ ہو تو کوئی استاد بھی نہ ہو، اگر مخلوق نہ ہو تو پھر خالق بھی نہ ہو، پتر نہ ہو تو پھر باپ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مرید نہ ہو تو پھر شیخ بھی نہ ہو، سوالی نہ ہو تو پھر کوئی سخی بھی نہ ہو، رعایا نہیں ہے تو بادشاہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے دروازے پہ آ گئے پھر ان کو عزت دیں، ان کو آرام سے بٹھائیں، دڑکے نہیں، ہو سکے تو 2 کولر پانی کے رکھ دیں، ان کو پانی پلائیں، ان کو بٹھائیں، اور جب تقسیم کی باری آئے نا تو پھر اچھالیں نہیں ان کی طرف۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہاتھ میں پراتیں پکڑے ایسے بوٹیاں پھینک رہے ہیں، نہیں، بالکل ایسا نہ کریں۔ پہلی بات، لینے والے لینے نہ جائیں۔ دوسری بات، جو لینے چلے گئے وہ عزت کے ساتھ بیٹھیں، اور جن کے گھر آ گئے وہ ان کو عزت دیں۔ اور تیسری بات، اگر کوئی لینے نہیں آتا اور آپ تقسیم نہیں کرتے، پھر جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں نا دوستو، سارا سال گوشت کھاتے ہو، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ اس قابل نہیں نہ ہوتا سال بھر قربانی بھی کر لے، وہ پورے سال بھی گوشت کو نہیں کھاتا۔ کبھی مجبوری میں کچھ کر لے تو بڑی بات ہے، اس کے پاس گنجائش ہی جو نہیں ہوتی۔ اور اب تو وہ 500 سے اوپر چلا گیا ہے، مزدور کی دیہڑی 800 روپیہ ہے، 700 روپیہ ہے، وہ اگر گوشت کلو کھائے اور بیوی بچوں کو کھلائے تو وہ بیچارہ باقی معاملات کیسے کرے گا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ پھر جن گھروں میں نہیں ہے قربانیاں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ان گھروں میں پردے کے ساتھ گوشت پہنچائیں، پردے کے ساتھ۔ پردہ یہی ہے، شاپر میں ڈال لیں، خود دے آئیں، ان کو فون نہ کریں کو بندہ گلے آ گوشت لے جاندہ۔ تو سارے محلے کو پتہ ہے کہ یہ جو گوشت کا شاپر لے کے جا رہا ہے نا، یہ اپنی تو قربانی کو نہیں ہے، فلانے کو مانگ کے پہلے ہوں فلانے دیتا ہے۔ آپ جب دینے جا رہے ہوں گے نا، لوگ بھی آپ کو محبت سے دیکھیں گے، آپ کا رب بھی آپ کو محبت سے دیکھے گا کہ میرا بندہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے میرے بندے کی ضرورت پوری کرنے، میرے بندے کی دہلیز پہ جا کے اس کے لیے خوراک کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی جو میں نے آج آپ سے عرض کرنی تھی۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ پھر آپ کو یہ ریمائنڈ کروا دوں گا، اور میں ہر عید کے موقع پہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہماری عیدیں سلامت رکھے، ہمارے ملک کو ترقی دے، اس میں کوئی کسی سے مانگنے والا نہ ہو، سارے خود کفیل ہوں۔ خدا اس ملک کو اتنی ترقی دے کہ یہاں پہ گداگر نہیں، یہاں پہ سارے سخی ہوں، تقسیم کرنے والے ہوں، دوسرے ملکوں کو بھیجنے والے ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی سویرا طلوع ہوگا کہ یہاں کا ہر انسان خوددار بھی ہوگا، خود کفیل بھی ہوگا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کی خدمت میں قبول رکھے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔